سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1291۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جس کسی نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر کے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ یہ طے کر لے، یقینی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ گڑے گا۔ اسی طرح مسند احمد میں، مسند الانصار میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 22538۔ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا المنبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس ممبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ایھا الناس ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی، اے لوگوں میری طرف زیادہ سے زیادہ احادیث بیان کرنے سے بچو، اپنے آپ کو بچائے رکھو، دور رکھو اس چیز سے اپنے آپ کو۔ من قال علی فلا یقولن الا حقا او صدقا، جو کوئی میری طرف کوئی بات بیان کرے تو وہ ہرگز بھی بیان نہ کرے مگر حق، یعنی ثابت شدہ بات جس کا ثبوت یقینی ہو، یقینی طور پر جو ثابت ہو چکی ہو اور سچی بات ہو وہی بیان کرے، کوئی اور بات بیان نہ کرے۔ چونکہ فمن قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، چونکہ جس کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جو ہم نے نہیں کہی، میں نے نہیں کہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف منسوب کرنے والا بندہ یہ بات طے کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، منتخب کر لے اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ بڑی سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر احادیث بیان کرنا ہو تو پوری تحقیق، چھان پٹک کے بعد، یقین کے بعد کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتابوں میں موجود ہے، سند ثابت ہے، تو پھر بیان کرنا چاہیے۔ لیکن سوشل نیٹ ورک کی اس دنیا کے اندر آج جہاں اور باتوں میں بہت سی بے احتیاطیاں ہو گئی ہیں، وہاں دین کے معاملے میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی کا معاملہ ہو چکا ہے۔ لوگ پوسٹ بناتے ہیں، خوبصورت سی تصویر، خوبصورت سا پوسٹ بنا کر اس میں کوئی بھی بات لکھ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لوگ اس بات پر غور کرتے ہی نہیں ہیں کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں۔ حدیث کے نام پر جو چیز آ گئی اسے آگے شیئر کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں کمنٹ دیتے ہیں، ایسے میں ان کی دیدہ دلیری اور بڑھ جاتی ہے۔ جہاں سے ایسا کوئی مواد آتا ہے جس کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ 2-4 لائک کمنٹس مل سکتے ہیں، فوراً آگے وہ پوسٹ جو ہے اپنی وال پر شیئر کر دیتے ہیں، آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ذرا غور نہیں کرتے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں۔ اب ایسے میں عوام سے کیا گلہ شکوہ کہ جو دین کی حساسیت سے اور اس معاملے کی حساسیت سے واقف نہیں، ایسے لوگ جن کو ان کے مرید رہبر شریعت اور پیر طریقت کہتے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ایسے ہی پیر صاحب کے بیان سننے کا اتفاق ہوا، کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ یہ دیکھیے کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سن لیجئے آپ خود ہی کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کیا حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ پتہ نہیں کہاں پڑھی حضرت نے،
کس کتاب میں پڑھی؟ ہم نے تو بڑا تلاش کیا، بلکہ ان کے اپنے چاہنے والوں نے بھی تلاش کیا۔ ان الفاظ میں یہ حدیث کہیں نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، بیویوں سے، یاد رکھیے گا، بیویوں سے زنا کریں گے، کیونکہ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ حلال اور جائز تعلق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان فرمودہ احکامات کے مطابق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور حلال تعلق پر زنا کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ تو ناجائز تعلق پر، حرام تعلق پر، بدکاری پر لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک پاکیزہ تعلق، ایک پاکیزہ رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ جو اللہ رب العالمین کی مرضی سے قائم ہوا، نکاح پر ہے جس کی بنیاد، وہ کبھی بھی اس کے تعلق کو زنا کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو سمجھ میں نہیں آئی، استاد سے پوچھا تو استاد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوگا اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ مجھے تو حیرت ہے، کاش استاد جی نے اس دن روک کر پوچھ لیا ہوتا کہ بیٹا مطلب تو آپ کو سمجھا ہی دیں گے، پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ نے حدیث کہاں پڑھی ہے، تو واللہ یہ اتنی وائرل نہ ہوتی۔ چونکہ آپ دیکھیں کتنی جگہوں پر آپ نیٹ پر سرچ ماریں، امیجز آئیں گی آپ کے سامنے، پوسٹ آئیں گی اور بہت ساری چیزیں آئیں گی، لوگوں نے لکھ لکھ کر شیئر کی ہوئی ہے فیس بک پر اور جگہوں پر، ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ پر، تو آئے دن یہ حدیث آتی رہتی ہے لوگوں کے سامنے۔ اس دن اگر حضرت کے استاذ نے انگلی پکڑ کے کہہ دیا ہوتا کہ بیٹا کہاں پڑھی ہے یہ حدیث بتاؤ، بات ختم ہو جاتی، اتنی شاید وائرل نہ ہوتی، حضرت پیر صاحب کو بھی اندازہ ہو جاتا کہ یہ حدیث کہیں نہیں ہے۔ بہرحال پیر صاحب نے بیان کی، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، پوچھا گیا، جب ان سے پوچھا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ پر سرچ مارا تو ان کے ایک مرکز اہل السنہ اناف میڈیا سرگودا کے دارالفتاء میں سوال و جواب پڑھنے کو ملا۔ وہ سوال و جواب کیا ہے، ہم نے اس کا کیپچر لیا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سوال و جواب کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ خطائے بزرگ گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے سوال یہ تھا کہ پیر صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے معجم الاوسط کے حوالے سے، اس میں تو یہ بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لمبی حدیث ہے، پھر اس میں یہ لفظ ہے کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، پھر وہ اس کا انکار کر دے گا، ثم یشہدھا، پھر وہ اس کا انکار کر دے گا کہ نہیں میں نے کوئی طلاق نہیں دی، پھر اس کے بعد وہ اسے یعنی اس کے ساتھ صحبت کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہما زانیان ما اقاما، منسوب کردہ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ اس تعلق کو برقرار رکھیں گے وہ دونوں ہی زانی ہوں گے۔ طلاق دینے کے بعد ایک شخص اس بات کا انکار ہی کر دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، سرے سے منکر ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے، اس کا انکار اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور شریعت کے مطابق وہ طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے، تو کیا وہ اس کے بعد وہ اس کی بیوی رہتی ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی فلاں بندے نے جو فلاں عورت کو طلاق دی وہ اب تک اس کی بیوی ہے؟ جب بیوی نہیں ہے تو اسی بنا پر تو کہا گیا کہ وہ تعلق زنا کا تعلق ہوگا۔ اگر یہ حدیث ہے، حالانکہ اس حدیث میں وہ بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، وہ تو بیوی رہتی ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کو پورا بیان کریں، پورا دیکھیں، پورا سمجھیں، تو اس میں تو اس بات کا ذکر ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ طلاق کے منکر ہو جائیں گے، انکاری ہو جائیں گے کہ طلاق دی نہیں، پھر جو کچھ وہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر جو ہے وہ بدکاری ہوگی، اس کو تو زنا ہی کہا جائے گا، چونکہ اس کی بیوی رہی نہیں۔ جب بیوی نہیں رہی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ یقیناً نہیں کہا جا سکتا، چونکہ یہ تو نبی نے نہیں فرمایا۔ جو بات بیان فرمائی وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو بھی تو وہ تو یہ ہے نا کہ جی طلاق دینے کے بعد انکار کریں گے، جب بیوی نہیں رہے گی اس کے باوجود اس کے ساتھ صحبت کریں گے، وہ صحبت بدکاری ہوگی، وہ زنا ہوگا، اس کو زنا کہیں۔ لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور بنا دی گئی ہے، اللہ المستعان، اللہ رب العالمین انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب جو یہ روایت لائیں اس میں بھی ذرا برابر تحقیق کی، یعنی کہ زحمت گوارا نہیں کی کہ تحقیق کی جائے کہ واقعی یہ بات ثابت بھی ہے یا نہیں۔
معجم الاوسط میں ہی نہیں، المعجم الکبیر جلد 10 صفحہ 281 تا 83 پر بڑی لمبی روایت ہے، اس کے آخر میں یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح شجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الامالی، اس کے دوسری جلد اور صفحہ 372 پر بھی مروی ہے. تو اس حدیث کی جو سند ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے 3 لوگوں کے نام جو لیے ہیں، ان میں سیف بن مسکین اور مبارک بن فضالہ، پھر حسن، اور پھر حسن بصری سے آگے بھی سند ہے. تو اس سند میں جو پہلے راوی یہ سیف بن مسکین امام طبرانی کے استاد کے بعد پہلے راوی ہیں، یہ ان کے بارے میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجروحین میں فرمایا کہ یأتی بالمقلوبات والاشیاء الموضوعات لا يحل الاحتجاج به لمخالفته الاثبات فی الروایات علی قلتها. فرمایا کہ یہ جو راوی ہے سیف بن مسکین، یہ نا الٹ پلٹ والی روایتیں لے آتا ہے، مقلوبات لے آتا ہے، قلب کی بھی الٹ پلٹ کی بھی بدلی ہوئی محرف روایات لے آتا ہے اور موضوع روایات لے آتا ہے. اس سے حجت لینا، دلیل لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اثبات راوی جو ہیں، ثقہ اور ثبت راوی جو ہیں، ان کی مخالفت کرتا ہے، باوجود یہ کہ روایت اس کی بہت ہی کم ہے. اسی طرح امام ذہبی نے میزان میں امام ابن حبان رحمہ اللہ کا یہ کلام نقل کیا، اور مستدرک کی جو انہوں نے تلخیص کی اس میں ایک جگہ پر ان کو واہن یعنی بالکل بیکار راوی قرار دیا ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں اس راوی مسکین بن سیف پر یہی امام ابن حبان رحمہ اللہ کی جرح نقل فرمائی. حافظ حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا، جلد 7 صفحہ 323 پر فرمایا رواہ الطبرانی فی الاوسط والکبیر وفیہ سیف بن مسکین وہو ضعیف. فرمائیں کہ یہ روایت جو ہے طبرانی نے اوسط میں بھی نقل کی ہے، یعنی المعجم الاوسط میں بھی اور المعجم الکبیر میں بھی، اس میں سیف بن مسکین ہے اور وہ ضعیف راوی ہے. تو یہ ائمہ کرام اس راوی کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. یعنی یہ جو روایت ان کے تائید میں پیش کی گئی، جس میں یہ بات ہی نہیں ہے، ان کی بات تو خالص من گھڑت اور موضوع بات ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تائید میں جو روایت پیش کی گئی اس کی بھی یہ حالت ہے کہ مسکین جو ہے راوی اس میں وہ موضوع روایت لانے والا تھا. اس روایت کو بعض اہل علم نے موضوعات میں بھی شمار کیا. اب ایسا راوی پھر آگے مبارک بن فضالہ ہیں تو وہ مدلس ہیں اور تدلیس تسویہ کے مرتکب ہیں، بڑی بری قسم کی تدلیس ہے، اور وہ بھی عن سے بیان کر رہے ہیں. سند آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں، سکینز لگا دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. آگے تیسرے راوی امام حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، ثقہ ہیں لیکن مدلس ہیں، اور ہم عقیقے والی روایت میں یہ بات آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ چکے ہیں کہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فاضل دیوبند و شیخ الحدیث علماء دیوبند کے امام اہل سنت، انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الریب میں حسن بصری کی تدلیس کو سنگین معاملہ قرار دیتے ہوئے ان کی روایت کے بارے میں یہی فرمایا کہ اس روایت سے کیسے حجت لی جا سکتی ہے، کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے روایت. تو یہ جو روایت تائید میں لائیں جس میں یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں، وہ بھی ضعیف ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین علتیں اس روایت کے اندر، تین وجہ ضعف پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس بات کو پیش کیا جاتا ہے. ہم یہی گزارش کریں گے عوام سے کہ ہرگز بھی اس کو حدیث کے نام پر پیش نہ کیا جائے، ہرگز بھی ایسی کوئی پوسٹ لائک نہ کی جائے، شیئر نہ کی جائے، آگے نہ بڑھائی جائے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ.